جی کاشف پڑیار صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. سر ابھی تقاریر میں سن رہا تھا دونوں سائیڈوں سے اور پالیسی کے حوالے سے بھی پہلے پارلیمانی سیکرٹری صاحب اور پھر منسٹر صاحب نے بھی بتایا. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس ایوان میں آ کے ایک جذباتی تقریر کرنا اور چیز ہے اور عوام کے مسئلے مسائل سننا اور سمجھنا، ان کی پرابلمز کو اجاگر کرنا، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. ہمیں آج کے ویٹ کرائسس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ماضی میں جانا پڑے گا. وی ہیو ٹو اسٹارٹ کہ یہ کرائسس اور یہ بحران کہاں سے شروع ہوا. سابقہ وزیر اعظم صاحب بالکل صحیح فرماتے تھے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے سے بہتر ہے کہ بندہ خودکشی کر لے. لیکن پرابلم کیا ہوئی؟ پھر آئی ایم ایف کے پاس ہم گئے اور ہم نے ایک بہت ہی کمپرومائز قسم کا معاہدہ کیا. پہلے معاہدہ کیا، پھر اس کو ڈس آنر کیا، جس کے نتیجے میں کنڈیشنالٹیز جو ہیں وہ مزید خراب ہو گئی. جناب اسپیکر، آئی ایم ایف کے پاس جانے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ کاٹ کے کسی کو پکڑا دیے. آپ کے فیصلے آپ کے ملک میں نہیں ہو رہے، بلکہ آئی ایم ایف کے آفیشلز بیٹھ کے ہماری ساری جو فائنانس ہے اس کے حوالے سے ہر فیصلہ کرتے ہیں. اس وقت اب ہمارے جتنے خسارے چل رہے ہیں، آئی ایم ایف کی کنڈیشنالٹیز کا یہ حصہ ہے کہ ہمیں ان کو کم نہیں کرنا بلکہ نل کرنا ہے. سو دیر فور گورنمنٹس جو ہیں ان کو گورنمنٹ کو موو کرنا پڑ رہا ہے ٹورڈز فری مارکیٹ اکانومی، جیسے کہ ابھی منسٹر صاحب بالکل صحیح فرما رہے تھے. اب ایسے میں اس پالیسی کو بغیر پڑھے، ایک ڈاکومنٹ ابھی آیا ہے چند منٹ پہلے اور ہم اس کو بغیر سوچے سمجھے کہ اس میں لکھا کیا ہے، ہم نے اس کو رگڑنا شروع کر دیا. سو جیسے منسٹر صاحب فرما رہے تھے کہ کنڈیشنالٹیز نے ہمارے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہیٹس آف ٹو پنجاب گورنمنٹ کہ انہوں نے ایک ایفرٹ پٹ ان کی ہے پنجاب گورنمنٹ نے کہ ایسے میں جب کہ ہمارے ہاتھ باندھ دیے گئے تو ہم کیا کریں. تو میں تھوڑی سی روشنی اس پالیسی پہ جسٹ فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ میں ضرور ڈالنا چاہتا ہوں کہ پروکیورمنٹ کے لیے تو ہمیں اجازت ہی نہیں ملی، اسی لیے کہیں پہ بھی پروکیورمنٹ نہیں ہو رہی. بہت سارے صوبے زرعی ٹیکس نہیں لگانا چاہتے تھے، لیکن مجبوراً کیونکہ پاکستان کا معاہدہ اس لیے ہمیں اس کو آنر کرنا ہے. تو اب ہم جب پالیسی کی بات کرتے ہیں تو وہ کسان کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ اسی لیے بنی ہے. میں جو پہلے پالیسیز کسان کو سپورٹ کرنے کے لیے بنی ہے ان میں نہیں جاتا، لیکن اس پالیسی کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے چھوٹے کسان امیجیٹلی اپنی فصل فروخت کر دیتے ہیں آڑتیوں کو، اور وہ جو بیچ میں ایک گیپ آتا ہے، ڈیمانڈ سپلائی سیٹل ہوتی ہے، پروکیورمنٹ سیٹل ہوتی ہے، تو وہ بینیفٹ جو ہے وہ مڈل مین لے جاتا ہے، نہ کہ چھوٹا کسان، یا پھر وہ لوگ لے جاتے ہیں جو کہ ہولڈ کرتے ہیں. سو اس پالیسی نے کیا کیا ہے؟ ایک مارکیٹ کے اندر ایک ایسا میکنزم تیار کر دیا ہے کہ چھوٹے کسان کی جیسے بات کر رہے تھے کہ انہوں نے فوری اخراجات اٹھانے ہوتے ہیں، تو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ آپ اپنی ٹوٹل پروڈکشن کو فریز کرا کے اس کے اوپر 70% آپ کی جو بھی ویلیو بنتی ہے وہ آپ لے لیتے ہیں اور آپ اپنے نیکسٹ فصل جو ہے اس کو کاشت کر پائیں گے، اور آپ کی ویٹ جو ہے وہ امانتاً پڑی رہے گی. اور وہ جو پہلے بینیفٹ مڈل مین لے رہا تھا وہ بینیفٹ اب براہ راست کسان کو پہنچے گا. یہ جتنے اقدامات ہیں ملوں کے ساتھ، جو 100 بلین روپیز کی بات ہو رہی ہے کہ پنجاب بینک سے وہ امیجیٹلی لے سکتے ہیں، ان سب کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف کے دیے ہوئے فریم ورک میں رہتے ہوئے، فری مارکیٹ میں رہتے ہوئے ایک سپلائی شارٹیج کریٹ کر رہے ہیں، ایک ڈیمانڈ اس کی بڑھا رہے ہیں تاکہ مارکیٹ کے اندر سے ویٹ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اٹھ جائے، تاکہ مارکیٹ میکنزم کے اندر رہتے ہوئے پرائسز جو ہے وہ بڑھ جائیں. سو اس لیے اس پالیسی کو بغیر پڑھے سمجھے کرٹیسائز کرنا یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ فیئر ہے. اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ جو ابھی یہ جو پروکیورمنٹ ہی ایک قسم کی ہوگی کہ جو آپ نے فریز کرنی ہے اپنی ویئر ہاؤسز میں گندم، تو اس سے یقینی طور پہ آپ دیکھیں گے کہ 1.5-2 مہینے کے اندر ہی
وہ پرائس جو ہے وہ ڈیفینیٹلی بہت زیادہ انکریز کر جائے گی اور کسان کو اس کا ریئل پرائس جو ہے وہ مل جائے گا. سو لہٰذا یہ ہیٹس آف ٹو پنجاب گورنمنٹ بیکاز ایک ایفرٹ ہے کہ ہاتھ بندھے ہونے کے باوجود انہوں نے سوچا ہے اور وہ ایک پالیسی لے کے آئے ہیں. پالیسی جناب اسپیکر مختلف بھی ہو سکتی تھی, لیکن کم از کم یہ ایک ایفرٹ ہے کہ ہاتھ بندھے ہونے کے باوجود جو ہے ایک ایسا میکنزم بنایا گیا ہے جس کی وجہ سے امید ہے کہ ہم مارکیٹ میکنزم کے اندر رہتے ہوئے پرائسز جو ہیں وہ انکریز پرائسز فارمر کو ملیں گی. جی بہت شکریہ, تھینک یو. کاشف, آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, بات سمجھنے میں آسانی ضرور ہوئی ہوگی.